اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه وياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبي المصدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ثم الصلاة والسلام على الإمام الحق بالحق في الحق مع الحق من الحق إلى الحق على الحق سلامی و سلامنا علی ابن امہ و آخیہ و ولیہ و وصیہ و خلیفتہ و صاحب لوائہ و اشرف اطرتہ و ذریتہ و باب علمہ و حکمتہ و ناطق حجتہ غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب نقطة الدائرة المطالب علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على أول محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه وعز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ صلوات جتنا یہ ذکر بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد عاجل فرج یوم اربعین یعنی 20 سفر اس لیے کہ 20 سفر کی روح و رعایت سے قرآن مجید کے 20ویں سورے کی 20ویں آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی نہ صرف یہ کہ 20 سفر بلکہ یہ سن اور یہ سال 2020 یعنی 2020 اور جو نگاہ ہے جو نظر ہے اس کے لیے ایک معاملہ آپ کے پیش نظر ہوگا یہ نظر کا معاملہ پیش نظر ہوگا اور اگر یہ اہل نظر کے پیش نظر نہ ہو تو کس کے پیش نظر ہوگا اور یہ ایک اصول ایک قاعدہ کہلاتا ہے وہ اصول اور وہ قاعدہ 20-20-20 جس کی میں مختصر سی وضاحت یقیناً بہت مختصر سی وضاحت کروں گا زیادہ زحمت آپ حضرات کو بھی نہیں دینا اور جو سننے والے تمام دنیا میں ہیں والعصر کے ان کو بھی زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چند لمحوں کی گفتگو ہے میری پوری کوشش و کاوش ہے کہ 20 سے 25 منٹ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کیا جائے اس لیے کہ یوم اربعین پہ یقیناً بہت سی مصروفیات ہیں اور جلوسوں میں شرکت ہے اس لیے کہ اصل میں اربعین کے جلوس میں شرکت ہے اصل بات چہلم کے جلوس میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے در اصل سنت
سجاد و سیرت طاہرہ زینب سلام اللہ علیہا پہ چلتے ہوئے اور اسی مرکزیت کے ساتھ یہ کسی گوشے میں، کسی کونے میں، کسی شہر میں، کسی دیار میں، کسی اور مقام سے، کسی انداز سے بھی آپ نکلیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اربعین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ عبادت کے اصول و ضوابط طے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میں کسی لمحے میں کہ جب وہ عصر کا وقت ہو اور فجر کی نماز قضا کے بجائے ادا کرنا چاہوں تو وہ قضا تو ہے، ادا نہیں ہے۔ اس لیے مرکزی جلوسوں میں اپنے آپ کو پیش کیے بغیر یوں گوشے و کنار میں نکل جانا، یہ کسی کی اپنی ذاتی ادا تو ہو سکتی ہے، عبادت کی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ 20 یعنی 20 سفر اور سن 2020 اور جو آیت ہے وہ بھی 20ویں سورے کی 20ویں آیت ہے، اور اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، فَأَلْقَاهَا، جیسے ہی اپنے عصا کو، اپنے لاٹھی کو موسیٰ نے زمین پہ ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس ویسے ہی وہ اژدہا بن کے تیزی سے دوڑنے لگا۔ میرے محترم حاضرین اور ناظرین، یہ 20ویں سورے کی 20ویں آیت ہے، اور یہ واقعہ جس ملک میں پیش آیا، اس ملک کو اگر آپ اپنے ملک سے فون کے ذریعے رابطہ کرنا چاہیں، فون کرنا چاہیں، تو جب آپ کو انٹرنیشنل کوڈ کے ساتھ اس ملک کا کوڈ ملانا ہوگا، تو یہ مصر میں، ایجپٹ میں، یہ موسیٰ کے سامنے یہ جو عصا ہے وہ اژدہا بن رہا ہے، تو اگر آپ اپنے ملک سے مصر میں کال کرنا چاہیں، فون کرنا چاہیں، تو آپ کو بین الاقوامی کوڈ کے ساتھ جو ملک کا کوڈ ہے، ملک کا کوڈ یعنی کنٹری کوڈ، وہ ہے مصر کا، ایجپٹ کا 20۔ تو یہ 20 یعنی یہ 20ویں سورے کی 20ویں آیت ہے، 20 سفر ہے، سن 2020 ہے، اور جس ملک میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر بات کرنے کے لیے پہلے 20 کا عدد ملانا پڑتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور جو اس سے بات کر رہا تھا، اسے بات کرنے کے لیے خالق کلام کو اپنے کلیم سے کلام کرنے کے لیے کسی کوڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ سلامت و آباد، براہ راست گفتگو ہے، براہ راست بات ہو رہی ہے، اور ایسے میں اللہ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے کیا؟ ما تلک بیمینک، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ 17ویں آیت ہے اسی سورہ مبارکہ کی۔ کیونکہ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ توجہ فرما لیجئے گا کہ یہ عصا تھا، لیکن وہ اژدہا بن گیا، اژدہا نہیں تھا، اژدہا ہو گیا، اور یہ جو عصا تھا یہ تھا عصا، اژدہا ہو گیا، اور جب اژدہا نہ رہا تو پھر عصا ہو گیا۔ تو اصل حقیقت اس کی کیا ہے؟ کیا عصا ہے یا اژدہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں،
کیونکہ اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے نگاہ کا جاننا ضروری ہے کہ نگاہ کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ کی بینائی بالکل صحیح ہو، بالکل درست ہو، کہتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ 20/20 ہے، یہ 20/20 پہ ہے، یعنی یہ اس کی بالکل آنکھ صحیح ہے۔ تو ہم مختصر سے وقت میں اگرچہ یہ کئی اشروں کا آپ کی محبت ہے، حسن سماعت ہے، کئی اشروں کا موضوع ہے، لیکن میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں کوشش کروں گا مختصر وقت میں کہ جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں کہ جہاں ہم دیکھ سکیں کہ نگاہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت نگاہ کیا ہے۔ یقیناً جو سماعتیں ہیں بالعموم وہ عموم کی عادی ہوتی ہیں، سماعتیں بالعموم عموم کی ہی عادی ہوتی ہیں، یعنی عام سننے والے عام سنائی جانے والی باتوں ہی کو سماعت کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں راہ علم پر دروازہ شہر علم سے جڑے ہوئے کہ جن کو عطا یوں ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کوئی اور نہیں کہتا۔ یہاں پر ہم نگاہ حقیقت و حقیقت نگاہ پہ مختصر بات کریں گے، اس لیے کہ کئی اشرے چاہیے، ورنہ بالکل اشرہ اولا میں، اشرہ محرم میں لاہور میں میرا موضوع گفتگو قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت کے تحت تھا، کیونکہ یہ 1442 کا اشرہ محرم ہے، یعنی یہ سال ہے قمری اعتبار سے، تو میں نے 14ویں سورہ کی 42ویں آیت کے تحت وہاں بصارت و بصیرت کے موضوع پہ گفتگو کی، یعنی سائٹ اور انسائٹ۔ اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے چونکہ یہ عالمی طور پر یہ نشر ہو رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے، اور آج کل کی ہماری نسل کے نوجوان اور بچے اور اب تو کئی بڑے بھی اس انداز سے عربی سے اور فارسی سے اردو سے باخبر نہیں ہیں، تو اپنی علاقائی زبانوں سے پنجابی و سرائکی و پشتو سندھی سے بھی اور بلوچی سے بھی اس حد تک آگاہ نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں لفظوں کو میں انگریزی میں ترجمہ ان کی آسانی کے لیے کرتا چلا جاؤں گا، اگر آپ کو گراں نہ گزرے، آپ پہ بوجھ نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یعنی وہ بات تو وہاں کی تھی کہ بصارت و بصیرت یعنی سائٹ اینڈ انسائٹ، اور یہ ہے نگاہ حقیقت و حقیقت نگاہ، یعنی the vision of reality and reality of vision۔ تو اس لیے عزیزان گرامی یہ ہم نے دیکھا کہ عصا، اژدہا، عصا، یہ اس میں نگاہ کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت کی نگاہ کیا ہے، اور یہ جو 20-20-20 کا اصول ہے، ذرا اس پر بھی میں ایک لمحے کے لیے بات کر کے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں تاکہ ہم عنوان سے اور زیادہ قریب تر ہو جائیں۔ اگر آپ حضرات کی سماعتیں ساتھ دے رہی ہیں، یہ جو سب سے پہلے یہ تصور آیا، میں بہت ہی اختصار سے کام لوں گا کہ یہ جو آنکھ ہے یہ 20/20 یعنی 20 یا جو اس کا میٹرک نظام ہے تو اس میں 6/6، یہ 20/20 کا اصول یہ ہے کہ جب آپ 20 فٹ کے فاصلے سے واضح طور پر دیکھ سکیں، اور وہ میٹر میں 6 ہے، 6 ہے، اسی لیے سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے، سماجی فاصلے کے لیے فاصلہ رکھا گیا ہے 6 فٹ کا۔
تو اس لیے عزیزان گرامی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 20-20 اور یہ جو ایک لمحے کے لیے مجھے معلوم ہے کہ مانوس نہیں ہے سماعتیں اس سے، لیکن شاید یہ جو سن رہے ہیں مختلف ملکوں میں ان تک بھی یہ آگاہی نہ ہو، یا ہو تو وہ تصدیق فرما دیں، اور نہ ہو تو آگے تک اس کی تبلیغ فرما دیں۔ تو ہالینڈ کے ڈاکٹر ہرمن سنیلن تھے جنہوں نے ایک چارٹ بنایا۔ کبھی آپ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا ہو، لیکن اگر کبھی کسی کے ساتھ گئے ہوں تو وہ پہلے ایک چارٹ پڑھواتا ہے آپ کو کہ جی یہ چارٹ یہ ڈاکٹر ہرمن سنیلن نے بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے اوپر ہوتا ہے، سب سے بڑا، کہیں پہ انگریزی میں، کہیں اردو میں، کہیں شکلیں بنا دی جاتی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے، تو اس کی بہرحال 11 سطریں ہوتی ہیں، 11 یعنی کہ جو لائنیں ہیں جس میں سب سے بڑا لکھا ہوا ہوگا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، یہ کل 11 ہیں۔ اور جو 8ویں سطر، 8ویں لکیر ہے، وہ 20 فٹ کے فاصلے سے جو پڑھ لے تو اس کی نظر ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سطریں 11 کیوں ہیں؟ یعنی جو نظر آ رہی ہیں وہ 11 تک ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ بے شک کسی بھی ملک کا یہ آنکھ کا، بینائی کا بنانے والا، جانچنے والا ہو، اسے بھی معلوم ہے کہ 11 تک تو نظر آئیں گے۔ سلامت و آباد رہیے۔ تو جب تک آپ نگاہ حقیقت کے ساتھ حقیقت نگاہ کو نہیں سمجھیں گے کہ نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے، کہاں پر وہ رک جاتی ہے اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، چاہے وہ کتنی ہی درست بینائی کیوں نہ ہو۔ اس لیے عزیزان گرامی، اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے اس برس میں یہ بات کہ یہ 20-20 کہا جیے، اسی لیے لفظ آیا 2020 ویژن۔ تو اس انداز سے، اور پھر جب اس میں ایک اور 20 کا اضافہ ہو گیا کہ جو ہم نے بات آغاز کی یوم 40، 20 صفر 2020، سن 2020 کا 20 صفر، یعنی ایک اور 20 آ گیا اس میں۔ تو اب اس ایک اور 20 میں اب ایک نیا نظریہ جو 1991 سے سامنے آیا، ہمارے ملک میں تو ابھی بھی اتنا زیادہ نہیں، لیکن 1991 میں اور 1998 میں اس پہ کتاب لکھی گئی، اور یہ نظریہ ہے 20-20-20 کا اصول۔ 20-20 کا اصول کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو آج کل کے یہ بچے ہیں اور یہ ہیں اور کمپیوٹر کے ہیں اور یہ براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی کاسٹنگ سے متعلق ہیں، تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آنکھوں پہ بوجھ پڑتا ہے، آنکھوں پہ بھی بوجھ ہوتے ہیں منظر، اور سماعتوں پہ بھی بوجھ ہوتے ہیں خطاب۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں سماعت پہ بوجھ بن رہا ہوں یا بصارت پہ بوجھ بن رہا ہوں۔ میرے محترم نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، طیب صاحب بھی تشریف فرما ہیں، دیگر میرے سارے محترم نقوی صاحب بھی میرے متعلق ایک صاحب سے یہ فرما رہے تھے کہ یہ واحد وہ ہیں کہ کہیں بھی کوئی تاریخ، کوئی وقت، کوئی موقع، کوئی تو صرف یہ ہیں واحد ممبر پہ کہ جو اس کے حوالے سے خطاب کرتے ہیں۔ دیگر حضرات بھی، علماء نجف و قم و مشہد بھی اور شام بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کے ذہنوں کو ذرا اور بیدار ہیں، لیکن اور بیدار کرنے کے لیے یہ سعی اور یہ کوشش کی جاتی ہے۔ تو جہاں بھی آپ کا خیال ہو کہ یہ بوجھ ہے تو میں وہیں اسے روک دوں۔ تو یہ اصول اس لیے آیا کہ آپ ہر وقت اپنی آنکھوں کو جس بوجھ کا شکار کرتے ہیں
تو ان کے بوجھل پن سے ان کو بچانے کے لیے یہ اصول 1991 میں ویسے علمی حلقوں میں لیکن 1998 سے کتاب میں درج کیا گیا، اور وہ یہ کہ آپ ہر 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور کسی چیز کو دیکھیں۔ اگر آپ نے اپنی بینائی کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں کو بوجھل نہیں ہونے دینا، آنکھوں کی تھکن نہیں ہونے دینا، تو 20 منٹ کے بعد 20 فٹ کے فاصلے پر 20 سیکنڈ تک دیکھتے رہیے۔ تو یہ اصول کہلایا 20-20-20۔ اور یہ اصول جس نے دیا اس کا نام ہے ڈاکٹر جیفری اینشل۔ اور میں اس پہ ایک بات کہتا ہوں، اور یہاں پہ آپ کی یہ زحمت جو پس منظر کی ہے وہ ختم۔ ڈاکٹر جیفری نے یہ بات کہی، اور پوری دنیا کے صاحب عقل اور صاحب علم اور فہم والے وہ اس اصول پہ عمل کرتے ہیں۔ جن کی فہم نہیں ہے، جن کی عقل نہیں ہے، ان سے ظاہر ہے کسی بھی صاحب عقل کی گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ 20-20-20 کا اصول ڈاکٹر جیفری اینشل نے دیا۔ اب یہ ڈاکٹر جیفری ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے، اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا مغرب کی تقلید پہ تو آ جاتی ہے کہ اگر مغرب واک کرے گا تو ہم واک کریں گے۔ توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ یعنی مغرب کی روایت کو تو ہم لے لیں گے، اسے نام بے شک عربی کا دے دیں، لیکن روایت مغرب کی ہی ہوگی۔ تو اب مغرب میں اگر کوئی جعفری کہے تو بات قبول کر لی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی بات کوئی جعفری کہے تو قبول نہیں کی جاتی۔ گفتگو یہ ہے کہ جب جعفری بات کہے تو مسلمان اس پر مسترب ہو جاتا ہے، جعفری بات کہے تو ہر ایک اس کو قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو میں نے آپ سے آج کہی، لیکن برسوں پہلے میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا، وہ آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ مغرب کے بہت بڑے فلسفی اور ریاضی دان برٹن رسل، نوبل انعام بھی ملا، تو ان کو بہت دنیا کوٹ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا برٹن رسل تو عجیب و غریب ایک منزل فکر یہ ہے کہ لوگ رسل پہ تو اعتبار کرتے ہیں، رسل پہ اعتبار نہیں کرتے۔ اور یہ میں سماعتوں کا یہاں نہیں، ہر کہیں سماعتوں کا مزاج جاننے کے باوجود اس لیے یہ طرز گفتگو اختیار کرتا ہوں اور یہ منفرد عنوانات لیتا ہوں تاکہ دنیا حسین کے ممبر پہ آنے والوں کو یہ نہ کہے ارے صاحب یہ تو بس مدرسوں مسجدوں کے ہیں، ان کو صرف یہی معلوم ہے۔ ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو تمہیں بھی نہیں معلوم وہ حسین کے ممبر پہ آنے والوں کو معلوم ہے۔ لیکن تمہارا احساس کمتری یہ ہے کہ تم جعفری کی بات مانتے ہو، جعفری کی نہیں مانتے۔ تمہارا احساس کم مائگی یہ ہے کہ تم رسل کی بات پہ یقین کرتے ہو کہ جو خود ہی شک کا پیروکار ہے، یقین بھی اس پہ جو خود اہل شک میں سے ہے۔ رسل کو مانتے ہو، رسل کو نہیں مانتے۔ ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رسل کو بھی جانتے ہیں، رسل کو بھی جانتے ہیں، لیکن رسل کو جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں، رسل کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ اب حقیقت نگاہ اور نگاہ حقیقت، اس میں بہت سے گوشے ہیں، بہت سے پہلو ہیں، بہت سی بات کہی جا سکتی ہے۔ شعر اس دنیا میں آئیں تو بھی بہت زیادہ بات ہے، لیکن میں اسے جلدی جلدی جو صاحبان ذوق بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ کہتے ہوئے کہ اب نگاہ جو ہے وہ جب ایک تغافل سے کم ہو کے نگہ رہ جاتی ہے تو اب غالب کہتے ہیں شرع کا موقع نہیں ہے، تشریح کا مقام نہیں ہے، اسی لیے کہ ہمارے ممبر سے یہ قاموسی اور موسوعی انداز کی انسائکلوپیڈک گفتگو ہونی چاہیے کہ یہی حسین کے ممبر کا تقاضا۔
تو اب غالب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے. اب بظاہر بھی نگاہ میں ایک الف کی کمی ہے، نگاہ کے الف کو کم کر دیجئے تو وہ نگہ ہو جائے گی، لیکن یہ نگہ ہے. تو نگہ اور نگاہ میں کیا فرق ہے؟ شرع کا موقع نہیں ہے، اس لیے آسانی اختیار کرتا ہوں کہ جو علامہ اقبال نے کہا. علامہ اقبال نے کہا کہ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا؟ یہی تو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ شے کی حقیقت کو سمجھو تب اہل نظر کہلاؤ گے. اس لیے کہ اگر شے کی حقیقت کو نہ سمجھے تو اہل نظر نہیں کہلاؤ گے، اور یہ شے کی حقیقت کو سمجھنا ہی ہے تو تبھی کوئی ایمان کی منزل پر آتا ہے. اور اگر نہیں اب بھی یقین تو آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں اور قرآن سے جانتے ہیں کہ کون ہے اور وہ کیوں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، حقیقت کی نگاہ کے لیے، نگاہ حقیقت و حقیقت نگاہ کے لیے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کا خلیل ہے. اور اللہ کا خلیل یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ قرآن مجید کا 260ویں آیہ مبارکہ. اور ایسے میں ابراہیم بارگاہ احدیت میں یہ ارشاد کر رہا ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، بار الہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردے کو زندہ کیسے کرے. یہ حقیقت نگاہ. اس کے پاس نگاہ حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقت نگاہ کو جاننے کے لیے ابراہیم جاننا چاہتے ہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، بار الہ دکھا تو صحیح، میں دیکھ تو سکوں تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے، موت کو حیات میں تبدیل کیسے کرتا ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، جیسے ہی ابراہیم نے کہا، خلیل نے کہا تھا، لیکن خلت کے باوجود پیشانی قدرت پہ شکن آ گئی. کہا کہ اچھا دیکھنے کا سوال کرتے ہو، حقیقت نگاہ سے پہلے اپنی نگاہ حقیقت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، شکن آ گئی پیشانی قدرت پہ. آواز دی بگڑ کے، قال اولم تؤمن، کہا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ قال اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ایمان کو خطرے میں دیکھا تو ابراہیم نے فوراً کہا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا ایمان تو رکھتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں. یعنی ایک منزل ہے کہ جہاں پہ کوئی مومن ہوتا ہے اور ایک منزل ہے جہاں کوئی مطمئن ہوتا ہے. یعنی نفس مومن کی منزل اور ہے، نفس مطمئن کی منزل اور ہے. جو نفس مطمئنہ ہے اسے قرآن آواز دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سورہ فجر ہے. تو یعنی عزیزان گرامی، گفتگو اس بات پر ہے کہ ابراہیم خلیل ہو کر بھی ایمان رکھتے ہیں، اطمینان نہیں رکھتے. کیوں؟ چاہتے یہ ہیں کہ وہ دیکھیں موت حیات میں کیسے بدل جاتی ہے، موت زندگی میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. تو گویا یہاں پر فکر کے لحاظ سے یہ بات تو سامنے آئی کہ جہاں بھی اطمینان ہوگا کہ اسے نفس مطمئنہ کہا جائے، اسے معلوم ہوگا کہ موت کی حقیقت کیا ہے اور زندگی کی حقیقت کیا ہے. اسے حقیقت حیات بھی معلوم ہوگی، اسے حقیقت موت بھی معلوم ہوگی. اس لیے کہا کہ مجھے دکھا. ابراہیم چونکہ خلیل تھے، جانتے تھے کہ نگاہ حقیقت و حقیقت نگاہ میں کتنا بڑھنا ہے، کتنا رکنا ہے. اس لیے یقینی طور پہ جیسے یہاں پر کہا جناب محترم سید طیب رضا صاحب نے کہ یہ یادگار زمانہ گفتگو ہوگی، یہ اس اعتبار سے بھی، ورنہ آپ
پورے ماہ محرم کی پوری دنیا میں جہاں جہاں ہوئے ان سب کے عربی میں بھی، فارسی میں بھی، انگریزی میں بھی، یورپ میں بھی اور وطن عزیز میں بھی اور پڑوس کے ملک میں بھی، وہاں جان لیجئے، اندازہ کر لیجئے، اب تو ہر چیز آپ کے ایک اشارے پر ہے۔ تو وہاں دیکھ لیجئے کسی نے اس سال کے اعتبار سے بصارت و بصیرت پہ کوئی اشرا پڑھا ہو، کوئی گفتگو کی ہو، یا یہ جو 20 سفر کو گفتگو نشر ہو رہی ہے تو کسی نے یہ 20 کو عنوان گفتگو قرار دیا ہو، اور صرف اس اعتبار سے نہیں کہ یہ ان علوم کو جاننے کے باوجود احساس کمائیگی نہیں ہے، اس لیے احساس کمائیگی نہیں ہے کہ یہ علوم جہاں ٹھوکریں کھا کے پہنچتی ہیں، محمد والے محمد ان حقیقتوں کو پہلے واضح کر چکے ہیں، پہلے ان کی وضاحت فرما چکے ہیں۔ ابراہیم خلیل تھے، خلت کے منصب کے تحت جانتے تھے کتنا رکنا ہے، کتنا آگے بڑھنا ہے، لیکن کلیم ہونے کے باوصف ذرا وہاں تک بڑھ گئے کہ جہاں تک انہیں بڑھنا چاہیے تو یہ خود جانے یا جس نے روک دیا وہ بتائے، ہم کہنے والے کون؟ اس لیے کہ انہیں بھی اپنی نگاہ حقیقت و حقیقت نگاہ کی خبر ہونا چاہیے تھی۔ مطالبہ ہی کیوں کیا، چاہے امت کے کہنے سے کیا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ بار الہات میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے موت و حیات کی حقیقت، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، وہ سورہ بقرہ کی ابراہیم کی، یہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور 143ویں آیت ہے۔ یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں بار الہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی مجھے دکھا اپنے آپ کو، اور اس نے کہا کہ یہ کیا مطالبہ ہے، لن ترانی، تو مجھے کبھی دیکھ ہی نہیں سکی، اور میں اب عربی کی دشواریوں میں اور مشکلوں میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا۔ ایک تو نفی ہے جو لا کے ساتھ ہے، ایک وہ نفی ہے جو لام اور نون کے ساتھ ہے، ایک وہ نفی ہے کہ جو صرف وقتی ہے، اور ایک وہ نفی ہے کہ جو ابدی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لا نہیں کہا، لام نون کہہ کے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب جو بھی مسلک و مکتب مسلمانوں کا یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا، تو اس سے پوچھنا کہ جس نے اپنے کلیم کو اپنا دیدار نہ کرایا، وہ تجھ جیسے گناہگار کو کیسے اپنا دیدار کرا دے گا؟ اور میں نے یہ اس لیے یہاں پر اس انداز سے فوری طور پہ اختیار کیا کیونکہ خیال یہ تھا کہ چلیے مختصر سی گفتگو ہو جائے اور ہم کسی اور حوالے سے بات کریں، لیکن جیسے ہی مجھے ممبر کی طرف دعوت دیتے ہوئے یہ کہا میرے محترم نے کہ یہ ہمارا پرسہ اور ہماری یہ حاضری اور یہ مجلس قبول ہو بارگاہ قائم آل محمد میں، تو میں نے فوراً یہ چاہا کہ میں یہ گزارش کروں کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے۔ میرا لفظ ضائع ہو گیا کہ آج کی اس مختصر سی گفتگو میں پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے، کسے دیکھا جا سکتا ہے، کتنا دیکھا جا سکتا ہے، کب تک دیکھا جا سکتا ہے، اور ایسے میں کون دیکھ سکتا ہے۔ ورنہ کیا یاد نہیں ہے میرے یہاں پہ محترم حاضرین کو اور تمام دنیا میں والعصر کے ناظرین کو کہ وہ یہ جان سکے کوہ ابو قبیس کی بلندی پر مکے میں کہہ رہا ہے اللہ کا آخری پیغمبر اور بلا رہا ہے توحید کی جانب، اور یہ کہہ رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ بس میں خاتمہ کلام کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ میرا آپ جیسے ذہین سننے والوں سے اور تمام دنیا میں جو ناظرین ہیں جو اس کو ابھی اور پھر بار بار سماعت فرمائیں گے، ان سے مجھ جیسے طالب علم کا ایک مختصر سا دروازہ شہر علم کے اس غلام کے اس چاکر کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ جو کہا رسول نے کہ میرے پیچھے اس پہاڑ کے ایک لشکر ہے، تو یہ کیوں کہا؟
آخر خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے لشکر کے دیکھنے کی شرط کیوں تھی؟ ذرا نئے زاویوں سے برسوں سے آپ سماعت فرماتے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں، مجھ سے بہتر کہنے والے، مجھ سے بہتر پڑھنے والے، مجھ سے بہتر خطاب کرنے والے، سب کے سب مجھ سے بہتر ہیں، بس میں ذرا مختلف ہوں، کوئی گفتگو ذرا مختلف زاویوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس خاکسار کے بارے میں بھی، اور خود غالب نے اپنے بارے میں کہا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیاں اور، تو اگر آپ انداز بیاں اور کے لیے ہیں تو میں آپ کے لیے ہوں، اور اگر آپ بس ایک محدود انداز بیاں کے لیے ہیں کہ جو سب کرتے ہیں تو بھی میں آپ کا خادم تو ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ تو یہ ذرا سا اس زاویے پہ توجہ فرما لیجئے گا، اور بس میں خاتمہ کلام کی جانب ہوں۔ یہ کیوں کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک عسکر ہے، سچا ثابت کرنے کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوہ ابو قبیس کی بلندی پہ جا کے یہ فرماتے کہ اے اہل مکہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ نہیں ہے، سمندر ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ وہ مانتے کیونکہ مان چکے تھے کہ صادق ہے، یعنی نگاہ حقیقت میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ ہے، لیکن اپنی حقیقت نگاہ کو بدل دیتے مصطفیٰ کے کہنے سے، اور آخر انہوں نے بدلا اسے، وہ میں آگے پیش کروں گا۔ تو کہہ دیتے یہ پہاڑ نہیں ہے، یہ کوہ نہیں ہے، یہ بحر ہے، یہ سمندر ہے، یہ صحرا ہے، یہ دشت ہے، یہ گلزار ہے، یہ گلستان ہے، یہ نخلستان ہے، تو ماننے والے مانتے، کیونکہ صادق مانتے تھے، سچا تسلیم کرتے تھے۔ اگر یہ فرماتے کہ یہ میں نے تمہیں دن کے وقت آواز دی ہے، صبح کے وقت، تو اگر میں کہوں یہ صبح نہیں ہے، یہ رات ہے، تو تم مان لو گے؟ عام طور پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو ایسا بولنے والا یا ایسا کہنے والا ہے، اگر وہ رات کو دن کہے، دن کو رات کہے، تو لوگ مان جاتے ہیں۔ تو یہ تو سامنے کی بات تھی، عرب معاشرے میں بھی یہ ہوتا تھا، کہہ دیتے ہیں کہ یہ دن نہیں ہے، یہ رات ہے، یہ صبح نہیں ہے، یہ شام ہے، ماننے والے مان جاتے ہیں۔ لشکر کیوں کہا لشکر؟ اور پھر پوچھا کہ مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے۔ کہا اور اگر یہ لشکر تمہیں نظر نہ آیا تو انہوں نے اپنی حقیقت کی نگاہ سے اسے نہ دیکھتے ہوئے بھی یہ کہا کہ ہم کہہ دیں گے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، عبداللہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرزند عبد المطلب جھوٹ نہیں بول سکتا، کذب سے کام نہیں لے سکتا، یعنی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے لیکن مانتے کہ ہے۔ تو رسول نے کہا کہ یہ اگر نہیں ہے تو مان لو گے؟ کہا ہاں مان لیں گے۔ یہ رسول نے صرف اس لیے کہا کہ مزاج کی شناخت کروا دی جائے کہ مکے کے کفر کا مزاج یہ ہے کہ مصطفیٰ کے کہنے پہ یہ لشکر اس لیے کہا کہ لشکر کوئی ایک فرد کا نہیں ہوتا، دو کا نہیں ہوتا، چار کا نہیں ہوتا۔ لشکر میں پیادے ہوتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، تلواروں کا شور ہوتا ہے، شپا شپ شمشیروں کی ہوتی ہے، چھنا چھن نیزوں کی ہوتی ہے، جھنکار تیروں کی ہوتی ہے، ہنہناہٹ گھوڑوں کی ہوتی ہے۔ تو گویا لشکر بہت سو پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی بہت سو کو مان رہا ہے، کس لیے نہ دیکھے ہوئے مان رہا ہے، اس لیے مان رہا ہے کہ صادق کہہ رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد مصطفیٰ نے کہا کہ اچھا اب میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ کہا اب نہیں مانتے، تو اب جس زبان پہ بھروسہ کر کے ہزاروں کو بغیر دیکھے مان رہے تھے، اسی پہ یقین کر کے ایک کو بغیر دیکھے نہیں مان رہے۔
سلامت و آباد رہیے گا. میں نے کوئی بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے. یہ مسئلہ رات کو دن اور دن کو رات کہنے سے واضح نہ ہوتا، یہ پہاڑ کو سمندر کہنے سے واضح نہ ہوتا. لشکر کہہ کے اس لیے واضح کروایا کہ دیکھو تم ابھی میرے کہنے سے ہزاروں کو بغیر دیکھے مان رہے تھے، اب وہی میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو نہیں مانتے. تو مکے کے کافر کا مزاج سمجھ میں آ گیا کہ مصطفیٰ کے کہنے پر ہزاروں غیب مان لے گا، ایک غیب کو نہیں مانے گا. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا ہوں. اس سے پوچھو کہ اللہ کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، جنت میں جانے کا بہت شوق ہے، جنت کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، جہنم کے بہت ڈراتے ہو، جہنم کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، کہا حوروں کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، کہا اچھا غلمان کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، کہا اچھا نہروں کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، کہا آخرت کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، کہا فرشتوں کو دیکھا کہا نہیں دیکھا، انبیاء ما سبق کو دیکھا کہا نہیں دیکھا. یعنی اسلام میں ہزاروں ہیں جن کو نہیں دیکھا لیکن مسلمان مانتا ہے. لیکن اسی مصطفیٰ نے کہا کہ میرا ہم نام ایک ہے جو پردہ غیب میں ہے، ہزاروں کو مانے گا، اس ایک غائب کو نہیں مانے گا. لگتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ پہ کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہو گئے، مزاج میں وہی مکے کی کافری ہے کہ ہزاروں کو مان لیں گے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ایک کو نہیں مانیں گے. وہ جس نے انگوش نمائی کی تھی اور سب سے پہلے بولا تھا، کہا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں اس کام کے لیے، یہ بتانے کے لیے صبح صبح بلایا تھا وہ ابو لہب. تو اسے بھی جو نظر نہ آنے کو ہزاروں کو مان رہا ہے، ایک کو نہیں مان رہا، یہ ابو لہبی کا مزاج، یہ ابو لہبی کا مزاج ہے، یہ مصطفی مزاج نہیں ہے. اور مسئلہ تو یہی ہے کہ آج جو دنیا بھر میں ابو لہبی ہے جو مصطفیٰ کا نام لے کے ہر جگہ ان کے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے کہ جن پر خود مصطفیٰ نے لعنت بھیجی ہے. اس لیے عزیزان گرامی اسی ابو لہب کی بیوی زوجہ ام جمیل نام ہے جسے قرآن مجید نے حمالت الحطب کہا ہے اسی سورہ ابلا. وہ حمالت الحطب، وہ لکڑیاں اٹھانے والی چننے والی، تو وہ ام جمیل، وہ ایک دن میرا مصطفیٰ خانہ کعبہ کے پاس حضرت عبد المطلب کی مسند پہ پورے وقار اور جلال اور جمال کے ساتھ تشریف فرما تھا. ارد گرد شمع رسالت کے پروانے تھے. ام جمیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے تیزی سے آگے بڑھی، بس صرف چند لمحوں کی زحمت، تیزی سے آگے بڑھی. اس کو پتھر اٹھائے، دیکھا تو جو ساتھ والے تھے گھبرائے. انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو آپ کو اذیت دینے کے لیے آ رہی ہے، آپ کو پتھر مارنے کے لیے آ رہی ہے. ہم نہیں کہتے کہ کیوں روکنے والوں نے روکا. سرکار نے کہا آنے دو. وہ اور قریب آئی، قریب والے اور گھبرائے. وہ اور قریب آئی، قریب والے دور ہو گئے. وہ اور نزدیک ہوئی، وہ اور فاصلے پہ چلے گئے. کہا وہ آ رہی ہے، یہ پتھر آپ کو مارے گی، پتھر سے نقصان پہنچائے گی. اور جب ایسے میں بس قریب کے بس ایک دو رہ گئے تو کہا اسے آنے دو، وہ آئے گی بھی تو مجھ محمد کو دیکھ نہیں سکے گی. یہ ہے
کافر کی نگاہ کی حقیقت، کافرہ کے نگاہ کی حقیقت، آنے دو وہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی، یہ چاہے 20 ہوں یہ بس ایسے ہی رہتے ہیں، کہا دیکھ نہیں سکے گی۔ وہ آئی، کہا دیکھا، کہا ابھی تو محمد یہاں تھے، نتیجے جب دوں گا تو آپ کی آواز یہاں نہیں نجف تک گونجتی ہوئی پہنچے گی۔ کہا ابھی تو محمد یہاں تھے، یہ محمد نظر نہیں آ رہے، محمد وہی ہیں لیکن کافرہ کو نظر نہیں آ رہے۔ یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہر محمد کا ذاتی اختیار ہے کہ جب چاہے نظر آئے، جب چاہے نظر نہ آئے۔ کیا منزل بلند پہ گفتگو ہے۔ سلامت ہوا آباد رہیے گا۔ معصوم کی ایک روایت کو پیش کر کے بس ختم کر رہا ہوں کہ یہ حرم محمد کا ذاتی تصرف ہے، ذاتی اختیار ہے، جب چاہے نظر آئے اور جب چاہے نظر نہ آئے۔ اور آؤ آگے بڑھو، یہ دور عباسی ہے، اور عباسی دور میں ایسے میں منصور نے یہ جس کا جی چاہے جیسے نام لے منصور کہہ لے، یا چاہے تو من کو جدا کر دے، اگر من کرے تو من کو جدا کر دے، علیحدہ کر دے، جیسے چاہے نام لے۔ تو اس منصور نے کہا کہ یہ دیکھو آنے والے ہیں امام، اور امام صادق تشریف لائیں گے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام آواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ کہا وہ تشریف لائیں گے تو حاجب کو، دربان کو کہا کہ یہ تم نے ان کے لیے پردہ اٹھانا نہیں ہے، ان کی تکریم نہیں کرنی، ان کی تعظیم نہیں کرنی، ان کو عزت نہیں دینی۔ اسے کیا معلوم کہ عزت ہے کیا، عزت دینے والا ہے کون؟ کہا ان کو عزت نہیں دینی، تعظیم نہیں کرنا، بس تم نے پردہ نہیں اٹھانا۔ تو کہا اچھا۔ اور ایسے میں امام براہ راست تشریف لائے اور منصور سے گفتگو کی اور واپس تشریف لے گئے۔ اس نے بڑے غصے میں بلایا دربان کو اور حاجب کو، کہا تجھے کہا تھا کہ ان کو روکنا ہے اور کافی دیر تک دروازے پہ روکے رکھنا ہے تاکہ ہماری حکومت کا ان کے اوپر روب پڑے، وہ روب سے روکے رہیں، اور ان کے لیے پردہ نہیں اٹھانا۔ یہ تو نے کیوں اٹھایا پردہ، اور وہ کیسے اندر آ گئے اور کیسے دروازہ کھلا؟ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جان کی امان ہو، دست ادب باندھ کے یہ عرض کرتا ہوں، میں نے تو کسی کو آتے دیکھا ہی نہیں۔ کہا میں نے تو کسی کو آتے دیکھا نہیں، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں فضائل کا۔ تو وہاں جس منزل پہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ حرم محمد کا ذاتی اختیار ہے، جب چاہے نظر آئے، جب چاہے نظر نہ آئے، اور دربان نے نہیں دیکھا، منصور سے جا کے گفتگو بھی کی، تو اب یہ بھی طے ہو گیا یہ حرم محمد کا ذاتی اختیار ہے، جسے چاہے نظر آئے اور جسے چاہے نظر نہ آئے۔ یہ ہے جو 20 پر جاننا ہم نے مختصر سے وقت میں کہ نگاہ کی حقیقت کیا ہے اور حقیقت کی نگاہ کیا ہے۔ تو نگاہ حقیقت و حقیقت نگاہ پر یہی ایک مختصر سی گفتگو یہ ختم ہوئی صرف اس گوشے پر کہ جو دنیا ہے منکر الہ وہ کہتی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اپنی آنکھ کی بے بضاعتی کو نہیں دیکھتے، بصارت کی بے بضاعتی کو نہیں دیکھتے۔ اپنی آنکھ کی محدودیت میں اب اس کے فکری، علمی، سائنسی زاویوں پہ نہیں جاؤں گا، اس کو نہیں دیکھتے، کہتے ہیں الہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اسی الہ کے نمائندے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہیں تو پردے میں کیوں ہیں۔ تو بس 40 پہ دنیا پر
اور دنیا سے ہم عزاداران حسین کا، رونے والوں کا صرف اتنا سا سوال ہے کہ جو پردے میں ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ پردے میں کیوں ہے، اور جو پردے میں تھے اور جنہوں نے دنیا کو پردہ سکھایا، جب ہم ان پہ روتے ہیں تو کہتے ہو کہ روتے کیوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس لیے کہ وہ گھرانہ کہ جس نے دنیا کو پردے کی تعلیم دی، تمہارا تو تضاد فکر و عمل یہ ہے کہ جو پردے میں ہیں کہتے ہو پردے سے باہر آ جائیں، اور جو پردے میں تھیں جن کا سایہ بھی آفتاب نے نہ دیکھا تھا ان کو بے پردہ کرنے والوں پر لعنت بھی نہیں بھیجنے دیتے، ان پر ہونے والے ظلم کا ذکر بھی نہیں کرنے دیتے۔ ایسی پردے والی ہے زینب کبریٰ کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک دن نواسی کہ جس کی عمر اس وقت 4 برس بھی نہیں تھی، نانا کے پیچھے مسجد کی جانب نانا چلے بیت سیدہ سے، نواسی نانا کے پیچھے تیزی سے بڑھی، اور تھوڑی دیر میں رسول روتے ہوئے فاطمہ زہرا کے گھر میں۔ اجرکم اللہ۔ بابا کو روتے دیکھ کے بیٹی تڑپ گئی، بیٹی نے تڑپ کے بے اختیار بابا سے پوچھا، بابا آپ تو مسجد کے لیے گھر سے تشریف لے گئے تھے، یہ روتے ہوئے کیوں آئے؟ یہ روتے ہوئے کیوں تشریف لائے؟ کہا بیٹا نہ پوچھ، مجھے بہت دکھ ہوگا۔ کہا بابا مجھے بتائے تو صحیح کہ آپ اتنا گریہ کیوں فرما رہے؟ کہا کہ جب میں یہاں گھر سے نکلا تو یہ زینب بھی میرے پیچھے نکلی، سر پہ چادر بھی تھی، حجاب تھا، مخنا تھا، لیکن چھوٹی سی بچی، نانا کے قدم تیز تھے، چھوٹی بچی قدموں کا ساتھ نہ دے سکی، جیسے ہی اس کا مخنا، اس کی چادر اس کے پاؤں میں الجھی، جیسے ہی بچی گری ذرا سی چادر سر سے سرک گئی، اور جیسے ہی سر سے زینب کبریٰ کے 4 برس سے کم عمر کی بچی کے سر سے چادر سرکی، اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، اپنے چہرے کو چھپا کے بے اختیار کا واہ حجابا ہائے میرا پردہ، واہ حجابا ہائے میرا پردہ۔ وہی زینب کبریٰ کہ جو پردے کے لیے نانا کے سامنے فریاد کر رہی تھی، کسی نے نہ کہا کوفہ و شام کے بازاروں میں کہ دیکھو یہ محمد کی نواسی ہے، اور یہ نگاہ حقیقت نگاہ تو مصائب کی منزل پہ یوں بھی معلوم ہو جائے کہ جیسے ہی دربار کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے ایک گرجتی ہوئی آواز گونجی تو ایک نابینا ہے عبداللہ ابن عفیف بے اختیار گھبرا کے بولا کہ دربار میں علی کہاں سے آ گئے؟ اس لیے کہ وہ حقیقت کو سمجھتا ہے، نگاہ نہیں ہے، نظر نہیں ہے، اہل نظر ہے، بصارت نہیں ہے، بصیرت ہے۔ بے اختیار عبداللہ نے کہا کہ یہ کون علی کے لہجے میں بول رہا ہے، یہ علی کہاں آ گئے؟ اور ایسے میں عزیزان گرامی وہ بھی تو ہے کہ بظاہر اس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، لیکن آج 40 کے دن اس کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ وہ پہلا زائر ہے حسین کا۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری،
जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ये रसूल का सहाबी है। रसूल के दूसरे सहाबी अतिया औफी के साथ ये आए हैं और पहुँचे हैं करबला में अरबईन के दिन, और ये पहला ज़ायर है जो अरबईन को 20 सफ़र को पहुँचा है करबला में, और नाबीना है, फुरात में गुस्ल किया है, और ज़ियारत तो ये दिल की आंखों से करना चाहते हैं। बेख्तियार आवाज़ दी कि कोई है जो मुझे बताए कि हुसैन की कब्र कहाँ। आवाज देते जाते हैं कि हुसैन हुसैन मैंने अपनी आगोश में उठाया है, मैंने आपको, आपके नाना को, आपके नाज उठाते देखा, तो कोई है कि जो मुझे बताए। और ऐसे में रोते रोते जैसे ही जब एक कब्र के किनारे पहुंचे, अतिया औफी और गुलाम के साथ कब्र के किनारे पहुंचे, और आवाज दी के हबीब के सलाम का जवाब नहीं देता, बेख्तियार कहा आवाज दी। और ये आज भी आप यकीनन ज़ियारत आशूर भी पढ़ते हैं, और अगर ज़ियारत आशूर नहीं पढ़ सके तो कम से कम इतना तो हर एक अज़ादार कहता है, चाहे दूर हो, चाहे नजदीक हो, चाहे जुलूस में हो, चाहे मजलिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी मकाम पे हो, अरबईन पे हर एक इतना तो कहता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसे ही जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, एक कब्र से आवाज आई वालैका सलाम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने खुद को उस कब्र पे गिरा दिया, गिरिया करते जाते हैं, मातम करते जाते हैं, रोते जाते हैं, रुखसार कब्र की मिट्टी पे रखे हुए हैं। इतना रोए कि गश आ गया, इतना रोए कि गश आ गया, गश से बेदार हुए, फिर रोने लगे। हुसैन से बात कर रहे हैं कि अचानक ख्वाब में आंख में जो आंख नहीं रखता, कि जो निगाह हकीकत के साथ नहीं हकीकत निगाह को जानता है, उसने देखा कि हुसैन आए हैं। हुसैन को देखा नहीं गया, जख्मों से चूर हुसैन। ये कोई तीर है कि जो सारे बदन में पैवस्त है। ऐसे में हुसैन ने बेख्तियार कहा कि जाबिर अब मेरी कब्र से दूर कहीं इसी करबला में किसी और मकाम पे चले जाओ, लेकिन मेरी कब्र से जरा दूर हो जाओ, जरा फासले पे चले जाओ। तो ऐसे में जाबिर ने कहा मौला कोई गुस्ताखी हो गई। कहा गुस्ताखी नहीं हुई है, जाबिर मेरी बहन आ रही। अजरुकुम अल्लाह, जाबिर मेरी हमशीर आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है, शाम की कैद निभा के आ रहे हैं, शाम को फतह करके आ रहे हैं। जाबिर जरा दूर हो जाओ। जाबिर ने गुलाम से कहा कि देखो मैं तो देख नहीं सकता, लेकिन तुम देख सकते हो, देखो तो सही कि कोई काफिला आ रहा है। कहा कि हाँ कोई गर्द तो उड़ रही है, कोई गुबार तो उठ रहा है। मौला ऐसा मालूम होता है, सहाबी ने कहा अपने आका से, आका ऐसा मालूम होता है कि कोई काफिला आ रहा है। कहा कि देखो ये मेरे आका और मौला का, मेरे सैयद और सरदार का काफिला है, ये मेरे हुसैन के साहिबजादे का, मेरे हुसैन के बेटे का, मेरे इमाम के जमाने के इमाम का काफिला है। कहा जाओ जाके देखो और एहतराम से उस काफिले को जाके मेरा सलाम कहो। मैं जा नहीं सकता, बस सलाम हुसैन के बेटे से कहना, मेरे सरदार से कहना, और दूर खड़े रहना, इसलिए कि उसके साथ उसकी फुफियां हैं, बहनें हैं, दूर से मेरा सलाम कहना। गुलाम ने कहा कि ये काफिला आ रहा है। कहा अच्छा मेरे आका मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैंने देखा नहीं है आपके सरदार के बेटे को, जरा मुझे बताइएगा तो सही आपके सरदार के फर्जंद का कद कामत क्या है, जसामत क्या है, रंग रूप कैसा है, ताकि मैं पहचान लूं कि ये वही है।
تو میں سلام پہنچا دوں؟ تو جابر نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے میرے سردار حسین کا بیٹا اب 22-23 برس کا ہے، کڑی الجوان ہے، دیکھو گے تو کڑی الجوان معلوم ہوگا، چہرے کی رانائی اور توانائی تمہیں بتا دے گی کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، اس کی توانا کمر بتا دے گی کہ یہ فرزند حسین ہے، یہ علی کا پوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں دوڑتا ہوا غلام واپس آیا، کہا آپ نے کہا تھا کوئی جوان ہوگا، میں جسے دیکھ کر آیا کوئی سفید بالوں والا بوڑھا ہے، جس کی ریش، جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گردن سے لہو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسائلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ لا الہی بحق من ناجوک و بحق من دعوک فی البر والبحر تفضل اللہ فقراء المؤمنات بالغنا بسربت ولا مرض المؤمنات بالشفاء والصحت ولا احیاء المؤمنات بالرحمہ ولا اموات المؤمنات بالمغفرہ ولا غرباء المؤمنات بالرد الى اوطانہم سالمین غانمین بحق محمد و اولہ اجمعین۔ یہ جو دعا میں نے پڑھی اور آپ نے سماعت کی، سعادت حاصل کی، عبادت کی، ہم دونوں نے، یہ زمانے کے امام کی دعا ہے۔ یہ بڑی شرح چاہتی ہے دعا، لیکن اس دعا کا آخری جملہ، اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ زمانے کے امام یہ فرما رہے ہیں کہ الہی جو مسافر اپنے گھروں سے نکلے ہیں وہ خیر سے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ میں زمانے کے امام سے کہوں گا کہ مولا 28 رجب کو کچھ مسافر نکلے تھے، 56 اونٹوں پہ کارواں گیا تھا، فقط 3 اونٹوں 3 ناکوں پہ واپس آیا ہے۔ اللہ جانے کون کون سے راستے میں رہ گیا، کیا معلوم کتنے بچے تھے جو تیزی سے اور توڑتے ہوئے اونٹوں سے گر گر کے ریت میں دفن ہوتے رہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ زینب نے حسین کی قبر پہ پہنچ کے کہا تھا کہ حسین معاف کرنا، میں تیری امانت کی حفاظت نہ کر سک، تیری لاڈلی شام میں رہ گئی۔ لیکن حسین بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ پھوپھی بھی اب قیامت تک شام میں رہے گی، وہ بھی اپنی سکینہ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسائلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔